بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا ساتھی غلام مصطفیٰ حاضر خدمت ہے۔ آج میں نے اپنی ویڈیو کا جو موضوع بنایا ہے وہ کووڈ-19 کے حوالے سے جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کو کہ اس وقت جو ہمارے ادارے اقوام متحدہ اور دوسرے جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ اس بارے میں ایس او پیز جو ہیں نا انہوں نے جاری کی ہیں، جس میں جو میجر چیزیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں کہ نمبر 1 کے ہاتھ دھونے ہیں اور بار بار دھونے ہیں اور 20 سیکنڈ تک آپ نے جو ہے وہ ہاتھ دھوتے رہنا ہے۔ دوسرا کہ ہاتھ نہیں ملانا کسی سے، سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے، فاصلہ برقرار رکھنا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے 3 سے 6 فٹ کا جو فاصلہ ہے وہ، اور جو اگلی بات انہوں نے کہی کہ ماسک پہننے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھروں کو، اپنے دفاتر کو، اپنے سکولز کو، اپنے جو بھی ادارے ہیں ان کو ڈس انفیکٹ کرنا ہے۔ تو یہ تو چیزیں اس وقت ہمارے سامنے آئیں۔ اگر آج سے 1400 سال پہلے کی طرف ہم جائیں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں واضح طور پہ ہمیں بتا دیا تھا۔ تو ان کا جو بیان عالی شان ہے کہ الطہور شطر الایمان، کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے، اگر اسی پر ہم آج تک جت جاتے، اس پر عمل کر لیتے تو شاید ہمیں اس قسم کی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ تو اب یہ ایک چھوٹا سا جو ہے وہ موضوع نہیں ہے، اس صفائی کا تعلق جو ہے وہ ظاہری صفائی سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ظاہری کے ساتھ ساتھ باطنی صفائی کے ساتھ بھی ہے، ہمارے رزق کی صفائی کے ساتھ بھی ہے، ہمارے خیالات کی صفائی کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ تو اس کو محدود نہ کریں۔ اگر ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی یہ اس میں ہدایت موجود ہے کہ اس کا بھی پاک، صاف اور حلال ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو وہ جو حرام کے لقمے ہیں تو وہ انتہائی نقصان دہ ہیں انسانی جسم کے لیے، جس سے انسانی جسم جو ہے وہ شدید قسم کی جو ہے نا وہ موذی امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس پیغام کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، اس کو محدود کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس جو آپ کا فرمان عالی شان ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ضمن میں جو آپ نے کئی باتیں کہی ہیں کہ مثلاً کہ من غشا فلیس منا، کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ اگر بات دیکھ لیں تو آج کل جو ہمیں بیماریاں چمٹی ہوئی ہیں اس میں بازاری اشیاء میں جو ملاوٹ آ رہی ہے اس کی وجہ سے بھی ہمارا جو جسم ہے نا وہ ان بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ ادویات میں ملاوٹ ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ ہے، حتیٰ کہ ہر چیز جو ہمیں دستیاب ہے اس پہ واضح طور پہ جو ہے نا وہ کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بالکل پیور ہے۔ تو الطہور و شطر الایمان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی پوری زندگی کا احاطہ کرنا ہے کہ کہاں کہاں سے ہمارا جو جسم ہے، ہمارا جو باطن ہے، ہمارے جو خیالات ہیں، ہماری جو خوراک ہے اور ہمارے جو ارادے ہیں وہ کہاں کہاں سے ناپاک ہو رہے ہیں، اور ان کو کیسے جو ہم نے پیور کرنا ہے۔ اور وہ اسی حدیث کے پس منظر میں، اسی حدیث کو لے کر کے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو لے کر کے ہم نے اپنی زندگی کو صاف کرنا ہے، پاک کرنا ہے، اور پھر جس وقت ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر لیں گے تو پھر ہمیں جو ہے ان بیماریوں سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ وہ کہتے تھے نا کہ مدینے کے اندر کوئی طبیب جو ہے وہ نہیں رہا تھا، اس لیے نہیں رہا تھا کہ لوگوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کیا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو باتیں اب لوگ بتا رہے ہیں یہ آج سے 1400 سال پہلے بتا دی گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو اس کی تاکید کی تھی کہ صفائی کا جو ہے نا وہ خصوصی طور پر اہتمام کریں۔ تو اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور جتنے جو اب ایس او پیز آ رہے ہیں یہ ہمارے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، تو کوئی جو ہے نا وہ کسی کہیں اور سے نہیں آئیں، تو جن کے ذریعے سے جو یہ وبائیں جو ہیں وہ پھیلنے کا خطرہ جو ہے نا خدشہ ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا تھا کہ جہاں بیماری ہو وہاں سے لوگ نہ بھاگیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تو آج سے 1400 سال پہلے جو ہے نا بتا دی گئی ہیں، تو ہمیں ان جو آپ کی ارشادات ہیں تو ان پہ اگر ہم عمل کریں گے تو ہماری نہ صرف یہ دنیا جو ہے یہ بہتر، پاک، صاف اور بالکل بیماریوں کے خطرے سے محفوظ ہو کر گزرے گی، اور ہماری آخرت بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سنوار دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان احادیث پر، آپ کے جو ارشادات ہیں ان پر عمل کریں۔ اختلاف رائے کا آپ حق رکھتے ہیں، لیکن طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔